ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ عصری تعلیم دینی ماحول میں شروع کرو. تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ فتویٰ دینا شروع کر دیں گے کہ بھائی یہ مولوی نئی بدعت کہاں سے اٹھا کے لایا. تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو میری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ہم نے عصری تعلیم دینی ماحول میں فراہم نہیں کی تو ہمارے بچے فتنہ ارتداد میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر اللہ کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ فتنہ ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہوئے اپنے نوجوانوں کے لیے تم نے کیا کیا, تو ہم کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں. اگر ہم نے مدرسے کے ماحول میں اور دینی ماحول میں عصری تعلیم مہیا کی تو مجھے امید ہے کہ ہم اللہ کے سامنے کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم کمزوروں نے اپنے سے جو ہو سکا کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو کل قیامت کے دن بھی جواب دینا پڑے گا, اور آئندہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا کہ ایسے بدترین حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو والد صاحب نے ہمت کی اور کام شروع کیا. کچھ سالوں کے بعد کسی نے والد صاحب کے خلاف کتاب لکھی اور حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ زندہ تھے. میں بھی وہاں بیٹھا تھا, 12-14 سال 15 سال کی عمر تھی میری. تو والد صاحب نے کہا دیکھو حضرت میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ کو کہ کرم فرمائی شروع ہو گئی ہے. تو حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لیا اور لینے کے بعد پھاڑ دیا اور کہا کہ مولانا غلام یہ عند اللہ آپ کے کام کی مقبولیت کی علامت ہے, آپ اپنے اس کام کو کیے جائیں, اپنے نوجوانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے عجیب جملہ کہا, آپ نے کہا کہ 15-20 سال کے بعد یہ ہمارے طبقے کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کام کتنا ضروری ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ آج سے 5-7 سال پہلے برابر 20 سال کے بعد اب ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے ہونے چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر 20 سال پہلے ہم 30 سال پہلے جاگ گئے ہوتے, ہم نے اپنے تعلیمی ادارے قائم کیے ہوتے, تو ظاہر سی بات ہے جس صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس صورتحال سے ہم گزرتے نہیں. لہذا آئندہ بھی اگر ہم اپنے مستقبل کو روشن دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اس طرح کے تعلیمی اداروں کو بنانا یہ دینی فریضہ ہے. کیسا فریضہ ہے؟ دینی فریضہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے. اگر ہمارے بچوں کا ایمانی ہاتھ سے نکل گیا تو ظاہر سی بات ہے ساری دنیا بھی